میرا نام آشر جان ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس اہم ایشو پر بات کریں، میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ مل سکیں۔ 2017 کی مردم شماری کے نتائج نہ صرف مسیحیوں کے لیے حیران کن ہیں، بلکہ جس وقت پاکستان کی کل آبادی کے اعداد و شمار کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا، اس وقت بھی کئی بڑی سیاسی جماعتوں بشمول آج کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ان سب جماعتوں کا ماننا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں کی جانے والی یہ مردم شماری کی مہم نہ تو شفاف تھی اور نہ ہی اس کے نتائج ملک کی کل آبادی کی درست عکاسی کرتے ہیں۔ مسیحیوں اور دوسری اقلیتوں سے متعلق اعداد و شمار کو مین رپورٹ کے 3 سال کے طویل عرصے کے بعد پبلک کیا گیا ہے، اور اس پر کمیونٹی کے شدید تحفظات بھی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا اس اہم معاملے پر کیا موقف ہے۔ ہم 2017 کی مردم شماری میں مسیحیوں کی تعداد سے متعلق ڈیٹا سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ یہ نہایت اچنبے کی اور حیرانی کی بات ہے کہ 20 سال کے بعد ہونے والی مردم شماری میں صرف مسیحی ہی ایک ایسی کمیونٹی ہیں جن کی تعداد بڑھنے کی بجائے خاطر خواہ کم ہوئی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر پہلے سے ہی اس مردم شماری کے ڈیٹا کلیکشن کے طریقہ کار پر اعتماد نہیں تھا، اور اس ضمن میں نے کئی بار حکومتی اراکین اور دیگر افسران سے اپنے ان تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا، اور اسی ضمن میں چرچ کے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی تھی، مگر افسوس کی بات ہے کہ جو سنجیدگی ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ نظر نہیں آئی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ غیر مسلم پاکستانیوں سے متعلق مردم شماری کے اعداد و شمار کو 3 سال کی تاخیر سے شائع کیا گیا ہے، جو اس سارے عمل کو اور زیادہ مشکوک بنا دیتا ہے۔ میرے خیال میں 2017 میں ہونے والی مردم شماری درست نہیں ہوئی، اور مسیحیوں کی تعداد جو ہے وہ بھی درست اور صحیح نہیں بتائی گئی۔ میں اس وقت پنجاب اسمبلی کی ممبر تھی، اور میں نے اس نقطے کو کئی دفعہ اٹھایا اسمبلی میں، لیکن اس وقت حکومت جو تھی، حکومت وقت نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا۔ پہلے تو یہ مردم شماری 20 سال کے بعد ہوئی، اور اس کے بعد 3 سال تک اس کو چھپائے رکھا، رپورٹ شائع نہیں کی جو نان مسلم سے متعلق تھی، جو اس مردم شماری کو اور بھی زیادہ مشکوک بنا دیتی ہے۔ مسیحیوں کی تعداد 2017 میں جو سینسز ہوئے اس میں 1.27% بتائی گئی، جبکہ 98 میں 20 سال پہلے جب مردم شماری ہوئی تو ہماری تعداد اس وقت کرسچنز کی 1.59% تھی۔ 2017 کی جو سینسز تھے، جو ان کے جو ریزلٹس ہیں، جب وہ اناؤنس ہوئے تھے اس وقت سے لے کے آج تک وہ کنٹروورشل رہے ہیں۔ نہ صرف ان پہ ہمارا اعتراض ہے بلکہ بہت سارے حلقوں کا، جس میں خاص طور پہ سندھ کا اعتراض ہے، سندھ کے شہری حلقوں کا اعتراض، سندھ کے جو دیہی حلقے ہیں ان کا اعتراض رہا ہے، پھر بلوچستان میں کچھ علاقوں کی طرف سے اس پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور ان دا اینڈ آپ جانتے ہیں کہ اب جو پاکستانی کرسچنز ہیں ان کا بھی ایک اعتراض ان کے ریزلٹس پر ہے۔ اور ابھی بھی جب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جب اجلاس ہوا ہے، جس میں ان کی منظوری دی گئی ہے سینسس 2017 کی، اس میں بھی سندھ نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، لہٰذا جو فائنل اس کی جو ڈیکلیریشن ہے یا جو اناؤنسمنٹ ہے، اس میں بھی سندھ نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا بھی بالکل اس میں ہماری ریزرویشنز ہیں، اور بہت سارے لوگ آلریڈی اس پر بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس سینسس کو دیکھا جائے جس وقت یہ کنڈکٹ ہو رہی تھی، تو کوئی بہت زیادہ پازیٹیو رسپانسز اس دفعہ جنریٹ نہیں ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ فارم جو دے دیا گیا ہے اس کو دے کے چلے گئے ہیں،
اور اس کے بعد کئیوں کے پاس وہ لینے بھی واپس نہیں آئے, اور جن کا تھا وہ بس انہیں جنرلی فل کیا اور دین دے ور گون. تو اس چیز کو مد نظر اگر رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سینسس بہت زیادہ ریلائبل نہیں تھی. اس کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں جن میں ملک میں بسنے والے تمام مسیحوں تک رسائی کا مسئلہ ہو, مردم شماری کے فارمز کو صحیح طریقے سے نہ بھرنا ہو, ہمارے لوگوں کا شناختی دستاویز بنوانے کی اہمیت سے ناواقفیت ہو, اس کے حصول میں معاونت نہ ملنا, مگر اس کے ساتھ ہی ہم اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان اعداد و شمار کے اتنے کم ہونے کے پیچھے کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. اس میں اس قدر کمی کیوں آئی, اس کی کیا وجوہات ہوئیں؟ کیا ہماری ماؤں نے بچے پیدا کرنے بند کر دیے, یا مردم شماری میں بہت سے خلا رہ گئے؟ جو فارم تھا, مردم شماری کا فارم تھا اور اس کے اوپر جو خانہ تھا مذہب کا, اس کو نظر انداز کیا گیا, اس کو فل ہی نہیں کیا گیا اور اپنی مرضی سے فل کیا گیا. پھر ہمارے لوگ جو مختلف پاکٹس میں رہتے ہیں, دیہاتوں میں رہتے ہیں, بستیوں میں رہتے ہیں, اور جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں, ان کے وہاں پر کوئی گیا ہی نہیں, ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا, ان کی گنتی نہیں ہوئی. اور پھر اس میں ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے لوگ کیونکہ بہت ہی ولربل ہیں, انہوں نے اپنے شناختی کارڈ نہیں بنائے, بچوں کے بے فارم نہیں بنائے, برتھ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ نادرا جو ہے وہ ان کو انٹر نہیں کرتی, جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بالغ لوگ ہیں, افراد ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ووٹر رجسٹر نہیں کروایا. سو یہ سب باتیں جو ہیں یہ مل کر ہمیں بہت ہی کم دکھایا ہے, جو میں سمجھتی ہوں بہت غلط ہوا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ سلسلہ 1981 کے جو سینسز ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, جبکہ ایک مائنورٹی کی تعداد جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ بڑھ کر بہت 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 زیادہ ہو گئی. سو یہ قصہ کوئی آج کا نیا نہیں ہے, یہ پرانی بات ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ دانستہ طور پر کیا جا رہا ہے, کیا ایز اے کمیونٹی ہم اپنی رسپانسبلٹی کو شو نہیں کر رہے, اینڈ اٹس اے بٹ آف اے ارسپانسبلٹی آن آر بہاف. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ واٹ نیکسٹ, آگے کیا ہونا ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے رجسٹر نہیں کروایا, اور پھر بہت سارے جو کرسچنز ہیں ان کا تعلق چونکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے بھی نہیں ہے, اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ وہ کتنی کچی آبادیوں میں یا مسیحوں کی آبادیوں میں گئے اور دے put an effort to record them, تو وہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کم آ رہی ہو. لیکن ایک وجہ جو اسے کم ہونے کی دوسری طرف جو جینون بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کرسچنز کا ایک بہت بڑا نمبر جو ہے وہ مائگریٹ کر گیا. ہماری جو نمائندگی ہے قانون ساز اسمبلی میں اور دوسری پروونشل اسمبلیز میں وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی جو نوکریاں ہیں, جاب اپرچونٹیز ہیں, وہ اس سے متاثر ہوئی ہیں. پھر جو ہماری جو گورنمنٹ کی فلاحی پروگرامز ہیں, سارے پروگراموں سے وہ لوگ جو ہے وہ مستفید نہیں ہو سکتے جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. سینسز جو مردم شماری ہے اس کا ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے بہت سارے ایشوز کے ساتھ, جس میں پولیٹیکل ایشوز, اور جس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ الیکٹورل ایشو ہے, الیکٹورل رائٹس ہے, حلقہ بندیاں ہیں, سیٹس ہیں, سارا کچھ یہ ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے ود سینسز. اس کے علاوہ بہت سارے سوشو اکنامک جو رائٹس ہیں وہ بھی لنکڈ ہے مردم شماری کے ساتھ. اس میں دا جاب کوٹاز جو اس میں ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ جو فنڈ ہوتے ہیں ان کی ایلوکیشن. سو a lot depends on the census. اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہے کہ جو آپ ابھی تک ایک کلیم کر رہے تھے کہ وی آر دا سیکنڈ لارجسٹ مائنورٹی, اور بلکہ پہلے تو یہ کلیم تھا کہ وی آر دا لارجسٹ مائنورٹی, اب وہ کلیم پھر ہو گیا کہ وی آر آلموسٹ ایکول ٹو دا ہندو کمیونٹی. وی آر
almost having the same number. اب یہ اتنا بڑے فرق کے بعد اب باقی کی ساری چیزوں کے اوپر پھر آپ کو جو ایک شفٹ نظر آئے گی، حالانکہ اس کی وجہ زیادہ پولیٹیکل ہوگی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم تعداد میں چونکہ کم ہیں. اگر آپ سکھ برادری کو دیکھ لیں تو وہ 10-20 ہزار اس کے لگ بھگ ان کی پاپولیشن ہے، لیکن آپ کو بہت ساری چیزوں میں ان کا بہت ایک واضح طور پہ وہ نظر آتے ہیں آپ کو. پھر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خالی آپ کی تعداد کم ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ کو ریسورسز کتنے ملیں گے اور ریاست آپ کو کتنی توجہ دے گی. لیکن اس کے ساتھ دوسرا فرق یہ پڑے گا کہ وہ جو ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سلیکشن ناٹ الیکشن والا جو ہے کہ ووٹنگ ہو جائے تو دوسری طرف ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور وہ عموماً جگہ پہ ان کی بہت بڑی پاکٹس ہیں. اور اگر آپ سندھ میں جائیں، چونکہ بہت سارے پنجاب میں رہتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہندو واقعی کتنی بڑی تعداد میں ہیں. وہ سارے کوئی رفلی 10-15 کے قریب مختلف زبانیں بولتے ہیں، جس کا کہ ہمیں ادراک نہیں کہ وہ مائنورٹی کس طرح کی ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ بھی ایک ہمارے سوچنے کے طریقے کے اوپر فرق پڑے گا. پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو ہماری اوور آل الیکشن کے بارے میں اپروچ ہوگی اس میں فرق پڑے گا. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری تعداد کے درست تعین کے نہ ہونے کے کیا منفی اثرات ہوں گے، مگر اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت ایک کمیونٹی کے اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور مسیح میں ایک بدن اور جان ہوتے ہوئے یکجا ہو کر مردم شماری اور ایسے دیگر تمام ایشوز میں جو ہمیں متاثر کرتے ہیں ان کے مؤثر حل کے لیے مل بیٹھ کر سوچ و بچار کریں اور اتفاق رائے سے اگلا لاہے عمل تشکیل دیں. میں بحیثیت چرچ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ بشپ کے، ماڈریٹر کے، نیشنل کونسل آف چرچز کے صدر کے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے آفیسز کو اس نہایت اہم خدمت کے لیے، پاکستانی مسیحیوں کی شناخت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، اور وہ سارے جو فوائد یا جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دیں اور ان کو کہیں کہ وہ اپنے آئی ڈی کارڈز جو ہیں یہ بنائیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیاسی رہنما ہوتے ہوئے، ایک بطور ایک مسیحی اسمبلی کی ممبر ہوتے ہوئے، ایک حکومتی ممبر ہوتے ہوئے، میں اپنے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، تمام چرچ لیڈرشپ کو، تمام سول سوسائٹی کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلکہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آئیے بیٹھیں، اس کے اوپر بات کریں اور کوئی مثبت سلوشنز نکالیں، تاکہ آنے والے دنوں میں جب مردم شماری ہو تو ہماری کمیونٹی کی صحیح تعداد کا تعین کر سکے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ہمارا نیشنل کاز ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ ایشو ہے، ہم سب کو اس کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی سیاسی جو ہے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ صرف باتوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے گورنمنٹ کو، اگر ہم نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کچھ، اگر ہم نے ان کو چیلنج کرنا ہے تو وی ول ہیو ٹو کم ود آر اون ڈیٹا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی 2013 کے الیکشن میں، اور اس بات کو لے کے بہت انہوں نے کیمپین چلائی. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دو. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ ہیو اے سملر اپروچ. ہمیں 4-5 ڈسٹرکٹس جو ہیں اپنے سلیکٹ کرنے ہیں، ان کے اندر اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے گراس روٹ لیول تک.
سب کو انوالو کر کے, the church leadership, the laymen, the political leaders, جو ہمارے گراس روٹ لیول کا پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو خاص طور پہ انوالو کر کے, جو ہمارے بلدیاتی سطح پہ جو ہمارے لوگ سیاست میں انوالو ہیں ان کو انوالو کر کے, کیونکہ دے آر اویئر آف پیپل, لوگوں کا انہیں پتہ ہے, محلوں میں انہیں پتہ ہے کہ کون کون رہ رہا ہے. ہم ان سب کو انوالو کر کے ہمیں اپنے 4-5 ڈسٹرکٹس ٹارگٹ کرنے ہیں اور ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. اور پھر اگر وہ ڈیٹا میچ نہیں کرتا حکومت کے یا گورنمنٹ کے ڈیٹا کے ساتھ, تو پھر ہم بھی وہی سٹانس لیں گے کہ جی یہ 3-4 ڈسٹرکٹس کھولیں, اور اگر وہ میچ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی نقص ہے. اگلے سینسس سے پہلے ہمیں جو 2-3 امپورٹنٹ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں جو ہمیں کرنی ہیں, اس میں ریئلائز کرنا ہے کہ دس از اے جوائنٹ رسپانسبلٹی. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, یہ صرف چرچ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ صرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اینڈ دس ول نیڈ اے کولیبوریٹڈ ایفرٹ فرام ایوری ون. اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے, ہماری آپ کو پتہ ہے کہ الٹریسی بہت زیادہ ہے, ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ شاید مردم شماری کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اور جب مردم شماری والے آتے ہیں تو ہم نے ان کے فارم کیسے فل کروانے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از مور امپورٹنٹ کہ ہم ابھی سے جیسے ہی یہ اناؤنس ہو جائے, سینسز اگر ہو جاتی ہیں کہ وہ اس سال کے آخر میں ہوں گی, وی شوڈ اسٹارٹ اویئرنیس کیمپینس. آئی تھنک ایک ریلیجس لیڈرشپ کی آپ کوئی بہت زیادہ اس میں ان کے پاس ہے بھی نہیں کچھ کرنے کے لیے. اگر آپ کہیں کہ سارے چرچز اپنا اپنا ڈیٹا اکٹھا کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایسی ہم سوچ لیتے ہیں سینسس صرف ریاست کر سکتی ہے. آئی تھنک دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف کرسچنس دے نیڈ ٹو کم ٹوگیدر اینڈ دے نیڈ ٹو اسٹریٹجائز. ان کو سوچنا پڑے گا کہ وٹ از آور وے فارورڈ, یا اب ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس صورتحال میں. آپ نے ان معزز قائدین کی آراء سنی. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ مسیحیوں کو اپنی مذہبی اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ایسے تمام معاملات سے نپٹنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. معاملہ چاہے حال ہی میں قومیائے جانے والے پشاور کے ایڈورڈز کالج کا ہو, یا توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کا, یا نوعمر مسیحی بچیوں کی جبری شادی اور تبدیلی مذہب کا. ہمارے خیال سے مردم شماری کا یہ ایشو پوری کمیونٹی کو متحد کرنے کا ایک اچھا موقع ہے جس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی مسیحی دوسری اقلیتی برادریوں کی طرح خود کو منظم کریں تاکہ یک آواز ہو کر کمیونٹی کو درپیش چیلنجوں کا سامنا کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی ہماری یہ اپیل ہے کہ ہر مسیحی خاندان اپنی شناختی دستاویزات اور بچوں کی پیدائش کی رجسٹریشن لازماً کروائیں تاکہ قومی دھارے میں شامل ہو کر ہم وہ تمام حقوق اور مراد حاصل کر سکیں جن کی گارنٹی ہمارے ملک کا آئین ہمیں دیتا ہے. اس ضمن میں ہماری چرچ اور سیاسی لیڈرشپ کا کلیدی کردار ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جس طور سے چرچ آف پاکستان کے نو منتخب ماڈریٹر بشپ نے اپنے ادارے کی جانب سے عملی تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے, ویسے ہی کیتھولک چرچ, پریسبیٹیرین چرچ اور دیگر دوسری منسٹریز اور چرچز بھی اس ضمن میں اپنا فعال کردار ادا کریں اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ان تمام ایشوز کے حل کے لیے اکٹھے کام کریں. شکریہ.